باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے قرآن مکمل ضابطۂ حیات۔ یہ بتانا چاہتی ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول ہم کو دیے ہیں، اگر ہم قرآن پر توجہ دیں اور اس کا فہم اور ادراک آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گی۔ سکون قلبی جب ہی مل سکتا ہے جب ان رہنما اصولوں کو ہم اپنائیں، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر قرآن سے دوری ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں اتنی افراتفری اور اس قدر بے چینی اور اس قدر نفسیاتی دباؤ کا شکار جو یہ معاشرہ ہے، تو اس کی وجہ مجھے یہی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت جو ہمارا بچپن تھا، جب ہم اپنے دادی دادا نانی نانا اور اپنے بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور جو رہنما اصول انہی نے مجھے سمجھا دیے، اس کو آج تک ہم نے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیا۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 2 ادارے اپنے جو درس و تدریس کا جو سلسلہ تھا اس میں سب سے زیادہ تربیت پر میں نے فوکس کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ میری ذمہ داری ہے بحیثیت استاد کے کہ میں وہ اصول اپنے بچوں کو دے سکوں جس پر عمل درآمد کر کے ان کی زندگی انتہائی خوشگوار اور کامیاب اور کامران ہو سکتی ہے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اے کاش میری زندگی کا یہ جو خواب ہے، یہ جو ماحصل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائے، اور جب تک میری زندگی ہے میں اپنے بچوں کو ایک بہت اچھا پیغام دے کے اور ان کی زندگی میں وہ خوشگوار انقلاب لا سکوں جس کی آج کل اشد ضرورت ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا آپ لوگ بھی ہمارے لیے فرمائیں، اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں استطاعت اور ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ اس زندگی کا جو ماحصل ہے اس کو میں پا سکوں۔ اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بے راہ روی مجھے نظر آ رہی ہے، نئی نسل جو ہے وہ اگر نماز کی طرف راغب ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتی ہوں کہ بہت سی برائیاں ویسے ہی دم توڑ دیں گی۔ جب اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرما دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں گے اور جب اللہ کا ہم قرب حاصل کریں گے اور ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سیکھیں گے تو یقیناً اسی زندگی میں جو یہ اضطرابی کیفیت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سکون قلبی نصیب ہوگا۔ اور جس نے اللہ کے قرب کو اپنا لیا اور جس کے قریب اللہ ہو گئے اور اس کی مدد شامل حال ہو گئی، تو کوئی وجہ نہیں کہ انسان اپنے اس مقصد کو حاصل نہ کر پائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اے بندو تم مایوس نہ ہو میری رحمت سے، اور اپنی جو تمہاری صحیح ہے جو کوششیں ہیں اس کو جاری اور ساری رکھو، اور تمہاری کوشش جو ہے وہ میں کبھی رائیگاں نہیں ہونے دوں گا۔ اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ ایسی ایک
روشن شمع ہو کہ جس کی روشنی میں سب لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں، اور ہمیں وہ سکون قلبی اور دل کا سکون اور گھروں کا سکون جو خاندان کی اکائی ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ نئی نسل ابھی بہت اممیچیور ہے، تو ان کو اس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ آپ لوگ بھی اپنی اولادوں کی تربیت میں کوئی کسر باقی نہ رکھیں، کیونکہ ڈگریاں تو مجھے نظر آ رہی ہیں، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، باہر سے تعلیم بھی حاصل کر کے آ گئے، لیکن ایک اچھا انسان، ایک مکمل شخصیت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو میرا میسیج ہے وہ یہ کہ والدین کو اپنے بچوں کے ایک مکمل شخصیت اور ایک فعال رکن معاشرے کا بنانے کے لیے کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو جو آپ ان کی طرف سے غافل ہوں، اور ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس پر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اس وقت سمجھ میں نہیں آتا بچوں کو، اگر ان کی رہنمائی کے لیے کچھ ان سے کہا بھی جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں ہمارے پاس ڈگری ہے اور ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن وہ جو تجربہ ہے نا اس کا ابھی اشیر بھی ان بچوں کے پاس نہیں ہے۔ بس میری خدا سے یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اپنی آغوش رحمت پہ رکھے اور کامیابی سے ہمکنار کرے۔